شب برات یہ عبادت کی رات ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت اکیلے میں ہوتی ہے، تنہائی میں ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نفلی عبادت سب سے افضل وہ ہے جو جتنا گھر کے اندر، گھر کے کونے میں کی جائے اتنی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ تو شب برات عبادت والی رات ہے، اس میں اجتماعیت کا تصور نہیں ہے کہ ہم سب کے سب محلے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو جائیں۔ وہاں تو تقریر و بیان سننے میں لگے ہیں، اچھی بات ہے، خیر کی بات سننے میں لگے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے، یہ تو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے والی رات تھی۔ ایک بڑا مجمع حلووں کے اندر، بریانیوں میں لگا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ شب برات کے اندر یہ رسم و رواج نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے کہ حلوے بنا کر بانٹنا، اور ننیات سسرال کے اندر جہاں بچوں کا رشتہ لگا ہے وہ وہاں پہ لے کے جا رہا ہے، وہ یہاں لے کے جا رہی ہے، یہ سب فضول کی رسمیں ہیں۔ اس کا اسلام اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ذرہ برابر تعلق نہیں۔ اس لیے اس طرح کی خرافات، یہ شادی بیاہ کی طرح یہ رسمیں کرنا، لے کے آنا جانا، یہ شیطان کی لگائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح پٹاخے پھاڑنا، اس کا تو اسلام سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پٹاخہ تو ایک آگ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک عبادت کی رات ہے اور ہمارے بچے پٹاخے پھاڑ رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے، عورتیں بائکوں پہ شوہروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، بازاروں پہ جا رہی ہیں۔ یہ رونق بنانے والی رات نہیں، یہ رونق لائٹنگ دیکھنے والی رات نہیں، یہ ایک اکیلے خلوت میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے آہ و بکاہ کرنے والی رات ہے۔ اللہ کو منانے والی رات ہے، اللہ کو منانے والی رات ہے۔ قبرستان پہ جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تھے، آپ کی اہلیہ نے دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے، تلاش کرتے کرتے آپ کے قبرستان میں دیکھ لیا، آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت تھے، تنہائی میں آئے تھے، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اتنے لوگوں کے اللہ پاک بخشش کرتا ہے جتنے ایک بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں، کہا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی بقدر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ بات معلوم ہو گئی، آپ علیہ السلام قبرستان میں گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی نہیں تھے، آپ کے ساتھ عائشہ مبشرہ نہیں تھے، دیگر صحابہ نہیں تھے۔ معلوم ہوا آپ قبرستان گئے، ایک دفعہ گئے، اگر کوئی نبی کی اتباع میں جانا چاہے تو ایک دفعہ جائے، اور آپ علیہ السلام اکیلے میں گئے تھے تو اکیلے میں جانا چاہیے۔ جہاں قبرستان میں رونق لگی ہو، لائٹنگ ہو، شور شرابہ ہو، قوالیاں چل رہی ہوں، ایسے قبرستان میں جا کر موت کی یاد کیسے آئے گی؟ ایسے قبرستان میں جا کر اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ تو ایسے قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اللہ کے نبی رات کے وقت گئے تھے اور اندھیرے میں گئے تھے۔ جو آدمی چاہے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے تو اندھیرے میں جائے قبرستان، اندھیرے میں جائے۔ یا تو یہ ہوگا کہ وہ اندھیرے میں نہیں جائے گا، اگر اندھیرے میں گیا تو اور اس زمانے کا کوئی نوجوان ہو گیا، وہ اندھیرے میں گیا اور اکیلے میں گیا تو شاید اگلے دن واقعتاً اس کا جنازہ وہاں پہنچانا پڑے گا، ڈر کے مارے ہی مر جائے گا۔ اس لیے قبرستان میں جانا اس سنت نہیں ہے، یہ لوگوں نے رسم بنا لی ہے، یہ غلط ہے۔ شعبان کے مہینے میں قبرستان کی صفائی کرنا یہ لازم سمجھنا یہ بدعت ہے۔ قبرستان میں ہر ہفتے میں ایک دن جانا چاہیے، اپنے مردوں کی قبر میں صفائی کرنی چاہیے، جھاڑی وغیرہ کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن یہ شب برات میں خاص کر جانا، قبروں کی صفائی کرنا یہ غلط ہے۔ یہ مردوں کا مہینہ، یہ جملہ غلط ہے۔ اگر یہ مردوں کا مہینہ ہے تو بتاؤ زندوں کا مہینہ کون سا ہوگا؟ یہ مردوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شادی کرنا منع نہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، غم خوشی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عام مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، تو ہم نے اس میں خرافات سے حفاظت کرنی ہے۔ گھر کے اندر حلوے وغیرہ بنانے ہیں، پورے سال بنائیں، ایک مہینے میں لازم بنانا اور ایک دن بنانا یہ غلط ہے، یہ رزق کی توہین ہے۔ ایک گلی میں 20 گھر ہیں، ہر ایک نے حلوہ بنایا اور دوسرے نے کیا بھیجا، ایک سے ایک حلوہ بنایا اور پھر اگلے دن وہ حلوے کچرا کنڈی میں پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حلوے بنا کے بانٹیں، ثواب ملے گا، لیکن ایک دن لازم نہیں کریں، پورے سال میں جب موقع ملے بنا کر بانٹیں۔ اور حلوے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ نقد کیش رقم کسی غریب مستحق کو دے دو۔ ایک غریب کے گھر میں بلب نہیں ہے، وہ بلب کے لیے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اس کے گھر پہ لے جا کر حلوہ دے دیا، وہ کہتا ہے ماما ہمیں تو کھانا نہیں کھایا، تم حلوہ کھلا رہے ہو، ہمیں تو بلب کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے صدقے کے اندر سب سے بہتر یہ ہے
کیش رقم اس کو دی جائے، کیش رقم اس کے ہاتھ میں دی جائے اور کسی رسم و رواج کے بغیر خاموشی سے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے گا۔ لیکن لوگوں کو سامنے دکھا دکھا کے کرنا، اللہ حفاظت فرمائے، اس کا ثواب ہمیں نہیں پہنچے گا تو ہمارے مردوں کو کیا پہنچے گا۔